Youth is the strength of any nation. جو کسی بھی تصویر کا رخ بدل سکتی ہے, کسی بھی نیشن کی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے. They can turn the tables around. Why? How? We need to ask them. Let me introduce you. We have with our first panelist is Hussain Haider. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Next panelist is our Saad Akhtar. Assalamu alaikum, Saad. Wa alaikum assalam. And then we have Samiul Haq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. آپ کے نام سے مجھے ہاکی کے پلیئر یاد آ رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. اور میں یہ بتاتی چلوں یہ ہمارا یوتھ ہے اور یوتھ نے کچھ عزائم کے ساتھ قدم بڑھائے ہیں. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں. بیدار نام کے سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم جنریٹ کیا ہے اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ ان کے کیا عزائم ہیں. آئی اسٹارٹ فرام حسین. جی حسین, آپ بیدار کے فاؤنڈر ہیں اور بیدار کے سی ای او ہیں جی جی, اور پوئٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں, رائٹر ہیں اور ایک ایکٹر ہیں اور بہت ہی آئی تھنک فارم قسم کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو تھوڑا سا بیدار کے بارے میں انٹروڈیوس کرائیں کہ بیدار کا آئیڈیا کیسے لانچ کیا آپ نے. بیسیکلی ایسا ہے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف. میں الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں. میں یونیورسٹی جاتا ہوں, یونیورسٹی سے گھر آتا ہوں. میری جاب اتنی یہاں پہ انف ہے کہ میں اپنے گھر آ کے چپ کر کے اپنی اسٹڈیز کروں اور اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کروں, ایک جاب اچھی ڈھونڈوں اور اپنے لیے ایک اچھا کیریئر بناؤں. لیکن کیونکہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی, ہم سب نے سنی ہے کہ اپنے لیے تو سارے انسان جیتے ہیں لیکن دوسروں کے کام آنا اصل مقصد ہے. کیونکہ اقبال نے یہ بات کی کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو بیسیکلی میں خود اپنے لیے جب میں نے دیکھا کہ میں نے میں ایک ایکٹر بھی ہوں, میں ایک ڈبیٹر بھی ہوں, میں نے کافی کام میڈیا سے ریلیٹڈ بھی مجھے انٹرسٹ تھا, لیکن مجھے تھوڑا انجینئرنگ کی فیلڈ پہ آنا پڑا کچھ پرابلمس کی وجہ سے. تو میں مطلب پیرنٹس ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ایسا ہے کہ مطلب انجینئرنگ اور میڈیکل یوتھ نیڈس ٹو بی ایجوکیٹڈ نا, پڑھنا ضروری ہے. یا مطلب تو اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا, اپنی مطلب انٹرسٹ کو چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں آیا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میں بچپن سے اپنے مطلب سنس مائی چائلڈہڈ میں یہ بات نوٹ کرتا رہا تھا کہ ہماری یوتھ کو کوئی پراپر پلیٹ فارم نہیں ملتا. اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو اس کو ایک مطلب لابی سے بنی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب اپنے فیوریٹزم چلتا ہے اکثر ہر جگہ پہ. تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم یوتھ کے لیے کریں, جنریٹ کریں, جہاں پہ جو ٹیلنٹڈ ہے وہ آئے, اوپنلی آئے. مطلب ہمارے پاس ہر کوئی ویلکم ہے. ہم نے سب کو ویلکم کیا. ہم نے کہا جس نے آنا ہے ہمیں جوائن کرنا ہے, آئے, جس لیول پہ کام کرنا ہے, جس فیلڈ میں کام کرنا ہے ہمارے پاس آئے. ہم اپنی اگر اس کو سپورٹ چاہیے ہم کریں گے, اگر اس کو فنڈ ریزنگ کے لیے ہماری ہیلپ چاہیے ہم کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو مطلب پوری طرح ایک سب کے لیے پریزنٹ کر دیا کہ جو اوپن فار آل, جو ہماری جس لیول کی ہیلپ چاہتا ہے. تو پھر بیدار ہم نے فاؤنڈ کی. بیدار کا نام بیسیکلی اسی لیے رکھا کہ یہ ہمارا ایک تھیم تھا کہ ہم بیدار کریں گے نہیں, بیسیکلی جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ خود بیدار ہوں گے, ساتھ ساتھ لوگوں کو کریں گے. دیٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ کہ جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوں گے آپ دوسروں کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جس کے درد سینے میں درد نہ ہو وہ درد کو محسوس نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے, آئی ریئلی لائک اٹ. تھینک یو. اور پھر آپ نے ساتھ اپنے دوستوں کو ملایا اور دوست ہمارے سامنے موجود ہیں. ساتھ سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی. ساتھ آپ نے کیا سوچ کے آپ یو ون آف دا ممبرز آف دا بورڈ ڈائریکٹرس, تو کیا مطلب واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو جوائن بیدار؟ کس خیال سے آپ نے بیدار کو جوائن کیا؟ Actually, Hussain is one of my childhood friends. So he came up to me. He wanted to have a society. تو اس سوسائٹی میں اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگوں کا اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ لائک جس وقت اسکول کالج میں تھے اس وقت ہم لوگ کو وی آر ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, تو ہم لوگ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار کس طرح سارا چل رہا ہے سارا کچھ. تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے ایک اسٹیپ لیا خود سے ٹو موٹیویٹ دا یوتھ, پرسنل اویکنگ بیدار کے نام سے, کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو یوتھ ہے ان کو ہم لوگ تھوڑا ایجوکیٹ کر سکیں کہ واٹ دیر مطلب وہ کر کیا سکتے ہیں یہ سارا کچھ. اس لیے پھر ہم لوگوں نے بیدار فارم کیا ٹو ہیلپ دا یوتھ, ایکچولی to help the youth, to basically sensitize youth what's happening around. ٹھیک ہے نا, آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے. کمنگ اپ ٹو سمی, ٹھیک ہے, سمیل حق. سمیل حق, آپ کا ہاکی کی طرح بیداری کا وہ ہے انسٹنکٹ ہے یا کیا
what motivated you to join Hussain and Saad? हाँ, मैं असल में शुरू से ही आप इकट्ठे थे या फिर अपने लेटर? नहीं, हम लोग, मैं हुसैन से कॉलेज में मिला और साथ से भी, तो मैं शुरू से ही कोई सोशल वर्क करना चाहता था, जिसमें मैं कोई ऐसी कोई प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहा था जिसपे मैं कोई सोशल वर्क करूं और कुछ करूं। तो फिर जब हम कॉलेज में मिले, मैं और हुसैन और साथ, तो फिर जब हम लोगों के तीनों के जब एक साथ आइडियाज़ थे, और फिर हमने प्लान किया कि यार हम कुछ करते हैं जिसपे हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं यूथ के लिए जिसपे आके वो कुछ भी कर सकें। ठीक है, तो हमने इसको बेदार को किसी एक चीज के साथ हमने नहीं जोड़ लिया, लिंक अप नहीं किया, कन्फाइन नहीं किया, हमने इसको जनरल रख दिया कि आप जो करना चाहते हैं आके करें। और इसमें हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं और हम इस पे और भी शॉर्ट मूवीज भी बना रहे हैं। अब एक बंदा है उसको तो शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो हम वो सारा काम बेदार में आके कर रहे हैं इस वक्त। सही। नंबर 9263184, अगर आप अपने मोबाइल सेट से कॉल करें या अपने वायरलेस सेट से कॉल करें, या आप इस्लामाबाद या पिंडी से, रावलपिंडी के प्रेमिसेस से बाहर से कॉल करें, तो सिटी कोड का इजाफा कीजिए 051-9263184 पे कॉल करके हमारे पैनलिस्ट से कुछ भी पूछ सकते हैं अपने यूथ के बेदारी के बारे में, क्यों कैसे बेदार हो। ये तो आपने मुझे लॉजिक बताई और आपने आइडिया बिहाइंड बताया कि आपने बेदार किस तरह की लॉन्च कैसे किया उसको और क्या किया। मुझे ये बताइए कि बेदार फाइनली लॉन्च होगी। वी हैव अ कॉलर, वी इफ यू डोंट माइंड वी शुड गेट अ कॉलर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम पाकिस्तान। कौन है हमारे साथ? मीनाज़िया फ्रॉम इस्लामाबाद। Menaz, okay, Menaz. नाजिया। Sorry, Nazia, all right. There's some distraction in the. I couldn't hear it. हाँ जी नाजिया, क्या कहेंगी आप? मैं तो जो मेरे भाई आए हुए हैं, हुसैन भाई, साद भाई और समीर हक भाई, इनको तो मैं सबसे पहले कहूँगी वेलकम इन द शो। वाओ। और दूसरी बात इनको कहूँगी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात कि जो इनका जज्बा है, जो इनकी बातें हैं, इज रियली गुड। और मैं इनको एप्रिशिएट करना चाहूंगी कि मैं कहती हूँ अगर इन तीनों जैसी सोच पाकिस्तान के हर यूथ में आ जाए, हर जंगल में आ जाए, तो मैं कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान तो बुलंदी क्या, वो जो मुश्किल से मुश्किल जो बुलंदी है उसको भी छू सकता है, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी हिचकिचाहट के। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड मेरी इनके लिए स्पेशली प्रे फॉर इनके लिए कि ये जो अपने यूथ के लिए जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनको हमारी भी हेल्प की, अपनी बहनों की भी हेल्प की जरूरत है, तो आप हमें आवाज दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कायदे आजम के साथ उनकी बहन फातिमा जान ने उनका बहुत साथ दिया, मरते दम तक उनका साथ दिया, तो हम भी इन कौम की बेटियां हैं, तो ये भी हमारे कौम के भाई हैं, बाप हैं, सब कुछ हैं ये, तो ये हमें आवाज दे सकते हैं, हम इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कॉल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। We had a beautiful caller and a beautiful welcoming note for you कि आप उनको आवाज़ दे सकते हैं। We have another caller for you. Okay, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैं टेंज वाटर से राजा नासिर कियानी बोल रहा हूँ। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि मैं आपसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम से, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भारत फिल्म इंडस्ट्री में जाके उधर काम करना चाहता हूँ। यहाँ पाकिस्तान जी कहाँ पे काम करना चाहते हैं? भारत फिल्म इंडस्ट्री में। खुदा का खौफ करे जी, पाकिस्तान में बहुत काम है, यहीं पे कर ले। नहीं, यहाँ मैंने 20 साल से बड़ी स्ट्रगल की है, थिएटरों में मैंने काम भी किया है, 200-250 फिल्मों में, पश्तो, उर्दू, पंजाबी। बस बहुत शोहरत मिल गई, अल्लाह ताला ने आपको यहीं पे इज्जत देनी, जो रिस्क अपने मुल्क में है। यहाँ अभी देख लेना, मैं टेंट बटा जी साजिद साहब है, यही मेरी मदद इमदाद करते हैं, अल्लाह इनका भला करे। अब इनके साथ यही झगड़ा रहता है। अब लाहौर जाने के लिए मुझे किराया भी नहीं दे रहे, कह रहे इधर कोई काम करो। मैं जब छोटा था, इधर टेंट बटा डिस्पेंसरी ग्राउंड के सामने होटल है, हुमायूं होटल, वहाँ होटल पे काम करता था। अंडर मैट्रिक मेरी तालीम है, लेकिन तालीम भी मेरी अधूरी रह गई इसी गुर्बत की वजह से, कोई सहारा ना होने की वजह से मैं बेआसरा हूँ। बस अल्लाह ही है मेरा, अल्लाह सबका है, अल्लाह आपकी मदद करे, काम करना चाहता हूँ, अल्लाह आपकी मदद करे, इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर कुछ करेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन।
میں اپنے کالر سے ضرور درخواست کروں گی کہ سنس ہم بیدار کے نام سے پروگرام کر رہے ہیں اور میں جو پروگرام کرتی ہوں وہ ہمیشہ پیٹریوٹک ہوتا ہے, تو پاکستان ہمارا ملک ہے, جو جینا مرنا ہے یہیں پہ مرنا ہے, کہیں اور نہیں جانا, ایٹ لیسٹ میں تو کہیں اور نہیں جانا. تو میرے پروگرام میں کوئی ایسی درخواست نہ کی جائے کیونکہ اچھا نہیں ہوتا. اینی وے, تو ہم بات کر رہے تھے کہ سینسٹائزیشن کے حوالے سے آپ کس طرح شارٹ فلمز کا, ابھی سمی نے بات کی کہ شارٹ فلمز وغیرہ کرتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سینسٹائز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کوئی فلمز یا ڈراماز یا کس طرح سے اسٹیج, ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, کیونکہ کس طریقے سے لوگ 1-to-1 یا میٹنگس کر کے تو اتنا زیادہ, کیونکہ ہماری عوام کے اندر ایک پرابلم ہے, جیسے ابھی یہ تھا کہ جب تک کوئی ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں ہم پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. بس پتہ نہیں, فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہم محسوس کر کے, وہ اس کا فیتھ جو ہے محسوس کر کے ہم یقین کر لیتے ہیں. ادروائز انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ دیکھے نا تب تک اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. ہاؤ ڈو یو گو آن ود دیٹ؟ ویل بیسیکلی سمی کے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہی از دا رائٹر. جو بھی ہم ڈراماز یا شارٹ فلمس کرتے ہیں سمی اس کو رائٹ کرتے ہیں اور کافی ٹچی سٹوریز لکھتے ہیں. ہمارا بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ شارٹ فلمز بنانا جسٹ ہم نے میڈیا کو نہیں اپنے ہائی لائٹ کرنا, خالی بیسیکلی ہم نے میڈیا کو ایز اے سورس یوز کرنا ہے. اچھا, آپ میڈیا سورس یوز کرتے ہیں اور اس پہ کوئی بھی شارٹ فلم بنا کے لائک ہم سوشل ایشو پہ, بالکل. تو اس سے ہمارا یہ تھیم ہوتا ہے. ابھی ہم شارٹ فلمس کے علاوہ ہمارا ایک اور کام ہے, ہمارا ایک لائیو ڈرامہ مطلب گروپ ہے ہمارا, ہم پرفارم کرتے ہیں اوپن لوگ پبلک پلیسز پہ, تھیٹر ٹائپ. جی, ایک عام انسان تک آ کے ہم جو ہے اس کو مطلب بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح اپنی پرفارمنس کے تھرو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آڈیٹوریمز میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے آڈیٹوریمز ہیں, ادھر ایک خاص قسم کا جو طبقہ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بندہ نہیں جا سکتا. بالکل. اب PNC یا اس طرح مطلب بڑے بڑے آڈیٹوریمز بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن ایک عام بندے کی ریچ میں نہیں ہے. گراس روٹ لیول پہ آپ جا کے جی بالکل. ٹھیک ہے, باقی سمی آپ کس طرح رائٹنگ, اف یو وی آسک اباؤٹ رائٹنگ, تو آپ کس طرح سے رائٹنگ جنریٹ کرتے ہیں؟ کہ اوکے اسٹوری بورڈ لکھنا اینڈ آل دیٹ اسٹف از کوائٹ ڈیفیکلٹ, یو نیڈ ٹو بی ویری کریٹیو, انسان کے اندر کریٹیونیس. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک دردمند دل چاہیے ان سب چیزوں کو پیپر کے اوپر پروڈیوس کرنے کے لیے. تو آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو بتایا کہ میں شروع سے ہی سوشل ورک کرنا چاہتا تھا. مطلب میں جب دیکھتا ہوں تو ہمیں بہت سارے مشکلات نظر آتی ہیں اپنے ملک میں. جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں اور ایک عام جو غریب آدمی رہ رہا ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو ذہن میں آ جاتا ہے اور پھر بندہ اس آئیڈیا کے اوپر پھر رائٹ کرتا ہے. اور پھر میں اکثر جب بھی آئیڈیا آتا ہے میں حسین سے ڈسکس کرتا ہوں, ساتھ سے ڈسکس کرتا ہوں, اور پھر ہم اس کو ایک اس پہ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کی رائٹنگ میں کرتا ہوں, حسین ڈز دا ڈائریکٹنگ, اور ساتھ بھی ڈائریکٹر ہی ہے. اور ہم پھر مل کے اس کے آگے اس طرح کرتے ہیں. آڈیشن کرتے ہیں ہم اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈینٹس کو لیتے ہیں, آڈیشنس لیتے ہیں, اور پھر اس طرح ہم اس پہ شارٹ موویز پہ کرتے ہیں کام. اچھا, اور ساتھ آپ یو ان دا مووی میکنگ اسٹف. اچھا, اس میں آپ اسٹوری کو جب سمی سے آپ کے پاس آتی ہے اور ڈائریکشن حسین کی ہوتی تو آپ اس کے اندر آپ کی کیا ان پٹ ہوتی ہے؟ ایک مووی کو وی ہیو اے کالر اف یو ڈونٹ مائنڈ. شیور دیٹس اے پارٹ آف. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام پاکستان. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ شاہینوں کے شہر سرگودا سے رفیع اجاز بول رہا ہوں. جی رفیع جی, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے, آپ کی دعائیں. چاچا برکت آپ کو بہت بہت سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آپ کو چاچا برکت؟ ہاں, ہمارے جو مہمان بیٹھے ہیں میں خوش آمدید کہوں گا ان کو. شکریہ. بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اچھے اچھے لوگ کالرز آ رہے ہیں اور آپ بھی بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. جی شکریہ بہت بہت. آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں, اسٹیج پلے کرتا ہوں. ویری نائس. اور اللہ کا احسان ہے, بہت کرم ہے, پاکستان نے بہت عزت دی, پاکستانی عوام نے بہت عزت دی, پذیرائی کی. پاکستان کے تقریباً سبھی شہروں میں جا کے پرفارم کرتا ہوں ماشاءاللہ. اور یہ پاکستان ہی کی بدولت جو ہے نا, عزت بھی ملی, شہرت بھی ملی, عظمت بھی ملی, دولت بھی ملی. بالکل. تو پاکستان جو ہے نا میری جان ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ. تمام سننے والوں کو اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو بہت بہت.
کال ڈراپ ہو گئی اور بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ پاکستان ان کی جان ہے اور پاکستان سے ہی جو عزت ملتی ہے. ہاں جی کنٹینیو. آپ کی بات ہو رہی تھی کہ ہاؤ ڈو یو کم انٹو دی مووی میکنگ. اچھا اس طرح سے ہوتا ہے لائک پہلے اسٹوری لکھی جاتی ہے پھر اس کا ایک اسکرین پلے لکھتے ہیں دین وی ہیو ٹو فائنلائز دا لوکیشن اور اینڈ میں جو سب سے امپورٹنٹ ورک ہوتا ہے دیٹ از ایڈیٹنگ آئی نو دس. یہ سب سے مطلب مشکل کام اینڈ میں خواری کا کام یو کین سی دس خواری کا بھی. اور تھوڑا جب میرے انٹرویوز ہوتے ہیں نا تو جب پارٹ کٹتا ہے نا تو کہتے میم وہ ایڈیٹر نے کاٹ دیا. اوکے تو الزام بھی ایڈیٹر پہ ہی آتا ہے. اینی وے واقعی ایڈیٹرز کو رات بھر جاگنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم کیا کریں اور اس چیز پروڈکٹ کو جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بیسٹ اویلیبل انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو اپنے بیسٹ اویلیبل ایفرٹس کے ساتھ اس کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں. وی ہیو انادر کالر فار یو گائز. لیٹس سی ہوز دیئر. السلام علیکم جی. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ طارق واسی بول رہا ہوں لورا سے. جی طارق واسی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بس تمام ٹیم کو السلام. وعلیکم السلام. اور مہمان جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی السلام. وعلیکم السلام. اور خصوصاً دعا فرمائیں گیاری والے جو حوثیہ چین میں برفانی تودے کے نیچے دبے ہوئے ہمارے بھائی فوجی بھائی ہیں. بالکل اللہ میاں ان کی شہادتیں قبول کرے. شہادت قبول کرے یا جیسے بھی ہو جو وہ بھی تو کنفرم نہیں ہے ابھی تک فی الحال. جی تو باقی گاڑی والے حضرات کو یہی میں میسج دیتا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ اچھی طریقے سے چیک کر لیں اس کا تیل پانی اور اس کے بعد پھر گاڑی نکالیں آپ. بالکل جی اپنی سواریاں چیک کر لیں. اپنی جس سواری پہ بیٹھے ہیں اس کو آپ جو روڈ پہ لانے سے پہلے اس قابل بنا لیجئے کہ وہ آپ کے ڈپینڈیبل وہیکل ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے شکر پڑیا میں. شکیل اوان صاحب آ رہے ہیں وہاں پر. ویری گڈ. اس کے ساتھ رخسار عباسی بھی ہیں اور بانو ہیں. کشمیر کی آج کشمیر شو ہے. اچھا جی جی چلے انجوائے یور سیلف اور ہم سب کو اپنی طرف سے آپ کو بہت مبارکباد ہو. آج انجوائے کریں گے انشاءاللہ شکر پڑیا میں. تھینک یو سو مچ. اوکے اللہ حافظ جی. ہمارے ساتھ تھے طارق صاحب اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جب آپ وہیکلس لے کے آئیں تو ان کو ڈپینڈیبل وہیکلس پہ آپ کو ٹریول کرنا چاہیے. سو ایڈنٹی کی بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے ابھی تک, چاہے وہ آپ کے شارٹ فلمس کے تعلق ہو یا آپ کے ڈراماز سے تعلق ہو, اسٹیج ڈراماز جسے ہم کہہ رہے ہیں گراس روٹ سے تعلق ہو. جس آئی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ شارٹلی آپ بتا دیں کہ کن تعلق سے. بیسیکلی ہم نے ابھی تک ہم نے پاپولیشن اور پاپولیشن پہ اس کے بعد اور کیسے وہ یوتھ کو افیکٹ کر رہی ہے یوتھ کے ساتھ. جی اس ٹاپک پہ تو میں نے پرفارم کیا تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بھی ورلڈ پاپولیشن ڈے پہ. اس ٹائم پہ پرائم منسٹر شوکت عزیز کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے مطلب کافی اپریشیٹ کیا تھا, ان سے بھی اپریسیشن ملی تھی. اس کے علاوہ جو ہے اس پہ ہم نے پولوشن جو ہے اس کا کیا ہم اپنی سوسائٹی کو کس طرح پولوٹیٹ کر رہے ہیں اس پہ کام کیا. ہم دو طرح سے پولوٹیٹ کر رہے ہیں. ایک تو مطلب جو پولوشن ہوتی ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ایک ہم مینٹلی بہت پولوٹ کر رہے ہیں اور ایموشنلی بھی بہت پولوٹ کر رہے ہیں. پلیز اس پہ بھی کچھ کریں سیریسلی. اچھا آگے. اور ابھی شارٹ فلم ہم ایک کام کر رہے ہیں ایک شارٹ فلم پہ کہ اس میں یہ ہم ایک ینگسٹر مطلب ہماری شارٹ فلم ٹوٹلی 15 to 20 منٹس کی ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں جو کہ صرف ایڈیٹنگ کی وہ سعد صاحب کی سستی ہے تو ابھی پڑے ہوئے ہیں. ایڈیٹر صاحب ذرا جلدی جلدی کام کریں. ہاں تو اس پہ ابھی ہم یہ بیسیکلی اس پہ ہم نے یہ شو کیا ایک اسٹوری ہے ایک لڑکے کی ایک جو کہ بچپن سے لے کے اس کے بڑے ہونے تک ہم نے شارٹ کر کے اس کو دکھایا ہے کہ کس طرح وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہے اور ٹیررزم کے مطلب ٹیررزم میں کس طرح وہ انوالو ہوتا ہے, سوسائڈ اٹیکر بنتا ہے. لیکن سوسائڈ اٹیکر بننے کے ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم, ہم نے یہ بتایا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ساتھ ساتھ دیر آر لاٹس آف ادر ریزنز ایز ویل. بہت خوبصورت بات کی بیکاز ابھی میری لائف کے اوپر ایک ڈرامہ بنا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو وکٹیمائز ہوتے ہیں اس کا سوسائڈ اٹیک جن کے فیملی ممبرس چلے جاتے ہیں, جیسے میرے فادر کی شہادت ہوئی, اس کے بعد جو پیچھے وکٹیمائز رہ جاتے ہیں ان وکٹیمائز کی لائف پہ کیا افیکٹ رہتا ہے. تو انلیس انٹل آپ شو نہ کریں تو آپ کو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. دیٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا. آئی مسٹ سے اٹس اے بیوٹیفل ناٹ جسٹ آئیڈیا کہ کوشش جو ہے نا
बहुत खूबसूरत है. आगे तक लोगों तक पहुंचाना ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि अगर आप बात करने और आपकी बात किसी के दिल पे उतर जाए तो वो बहुत खूबसूरत बात है. What are your next upcoming plans? Well, next upcoming plans. एक मिनट, आपके आपके नेक्स्ट अपकमिंग प्लान से मुझे पहले आपके ऊपर एक गाना डेडिकेट करने को दिल चाहा. मैंने कभी किसी अपने प्रोग्राम पे गाना डेडिकेट नहीं किया, एक्सेप्ट अपने फादर को डेडिकेट करती होती हूँ, लेकिन आई वांट टू डेडिकेट यू. एक कॉलर लेते हैं, उसके बाद एक गाना डेडिकेट करती हूँ हम लोगों को. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम पाकिस्तान प्यार भरा चाफ्तो भरा खलूस भरा सलाम कबूल वतन के सजीले जवानों के लिए आपके लिए खसूसी दुआ सलाम, और जो मेरे गेस्ट भाई आए हैं उनके लिए ढेरों दुआएं और सलाम. वालेकुम सलाम. कौन है हमारे साथ? मैं रुखसार बोल रही हूँ. आप मुझे भूल गई हैं. ये रुखसार मुझे भूल जाएगी तो मैं कड़ी बना रही थी. मैंने कहा मैं पहले आपके प्रोग्राम में ना शो में मैं कॉल करूंगी, फिर कड़ी बनाऊंगी. अच्छा, और क्या हाल है? ठीक ठाक. कैसे हो साहब? और भाइयों क्या हाल है मेरे प्यारे से भाइयों पाकिस्तान के सितारों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. और यकीन जाने पाकिस्तान में रह के ड्रामा करे, चाहे कोई सा भी काम करे, चाहे वो फौजी है, पाकिस्तान है. पाकिस्तान की क्या बात है. रुखसार इनको बताएं कि किस इश्यू के ऊपर सेंसिटाइज करें लोगों को, किस चीज पे बेदारी दें कि क्या करें वो. सॉरी, मुझे आवाज आपकी बिल्कुल कम आ रही है. रुखसार लुजीना की आवाज कम ही आएगी. अब आपको कम शो सुनती हैं तो कम नहीं, भूल गई मुझे. नहीं, मैं नहीं भूली हूँ. मैं आपको भूली होती ना तो यकीन जाने मैं फोन ना करती. आज मुझे इतना दुख हुआ है, कोई एक आदमी आके के मुझे फलां जगह का एड्रेस दे या मुझे भेजे. मुझे चले कोई बात नहीं, छोड़िए. ये बताइए कि मैं आप क्या कहेंगे हमारे नौजवानों के लिए कि वो किस टॉपिक के ऊपर बहुत शिद्दत से बेदारी की जरूरत है. हमें तो हर किस्म की जरूरत है. मुझे ज्यादातर फौजियों के भाइयों के लिए जरूरत है जो हमारे चीन में हो रही है. हमारा एक भाई भी उठ के जाए तो यकीन जाने वो बच सकते हैं. सही बात है. मैं ये कहूंगी और इन्हें ये कहूंगी दूसरों को भी नसीहत करें, पाकिस्तान में छोड़ के ना जाने की सोचा करें. पाकिस्तान है, पाकिस्तान सबकी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू रुखसार, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. वी आर रुखसार, हमारी बहुत पुरानी कॉलर, इस फैन क्लब ITP कॉलर और ITP क्लब की मेंबर, बहुत अच्छी मेंबर. बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने कि नेशनलिज्म की टॉपिक पे बात करेंगे. इससे पहले कि हम आगे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, मैं